اسٹیٹس، اسلامک ویڈیوز، علماء کرام کے بیان اور تمام اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. انسان دنیا کے اندر راحت و سکون کا متلاشی ہے، اور ہر طرف دنیا کے اندر ہر انسان کی یہی پکار ہے کہ ہمیں سکون اور اطمینان چاہیے اور دل و دماغ کی ٹینشن کو دور ہو جانا چاہیے. لیکن آپ مسلسل کے جمعہ سے سن رہے ہیں کہ دنیا کے راحت و آرام کے اسباب میں انسان کے لیے سکون نہیں ہے، بلکہ سکون جو ہے انسان کو جو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ملتا ہے. اور یہ اسی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے ساتھ صلح کر لے. صلح کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ کی نافرمانیوں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے اور اس کے احکامات کی پابندی کرے. لیکن گناہوں کے چھوڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا فکر ہو، آخرت کا دھیان ہو. اسی لیے جو ہے اسلام نے 3 بنیادی عقیدے پیش کیے ہیں. ویسے تو عقائد اسلام بہت زیادہ ہیں، تمام کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن 3 عقیدے ایسے ہیں کہ تمام عقیدے اس کے گرد، اس کے محور میں گھومتے ہیں. ایک تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ تو بنیادی چیز ہے. اگر آدمی خدا کو ایک نہیں مانتا ہے تو وہ خدا کا بندہ ہی نہیں ہے، وہ نافرمان اور باقی انسان ہے. اب خدا کو ماننے کی شکلیں اور طریقہ کیا ہیں؟ لمبی تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کیسے مانا جائے. دوسری بات جو ہے وہ رسالت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا یقین اور پورا عقیدہ ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ کو آخری نبی ماننا یہ بھی لازمی چیز ہے، اس کے بغیر بھی انسان کا ایمان معتبر ہے. تیسری چیز جو اس وقت مجھے بیان کرنی ہے وہ ہے آخرت کے اوپر، روز جزا کے اوپر ایمان رکھنا، جس کو ہم قیامت کا دن اور حشر اور نشر کا دن کہتے ہیں. دنیا کے اندر ہر انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ قیامت کے اوپر یقین رکھے. وہ نہ مانے اور چیز ہیں، باقی جو ہے عقل کہتی ہے کہ قیامت کا دن اور روز جزا کا دن ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ دنیا میں ایک آدمی جو ہے اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حسن معاشرت اور حسن معاملہ کی زندگی بسر کرتا ہے، تو عقل کہتی ہے کہ اس آدمی کو اس کی اچھائیوں کا بدلہ ملنا چاہیے. انسان کی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی آدمی اچھا کام کرے تو اس کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے. ایسے ہی جو ہے اس کے بالمقابل کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں رکھتا ہے، تو عقل کہتی ہے کہ اس آدمی کو اس کے کردار کی سزا ملنی چاہیے، ہے نا.
تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اچھے کاموں کا بدلہ ملنا چاہیے اچھا، اور برے کاموں کی سزا ملنی چاہیے۔ بس اسی سے جو قیامت کا دن ثابت ہو جاتا ہے کہ قیامت کا دن بھی اللہ نے روز جزا کا دن کیوں رکھا ہے، اس لیے کہ تاکہ جو ہے اچھے کام کرنے والوں کو اس کی اچھائیوں کا بدلہ ملے، اور برائی کرنے والوں کو اس کی برائی کا بدلہ ملے۔ یہ بات یقینی ہو گئی۔ اب جو ہے قیامت کا دن اور حشر اور نشر کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اگر انسان اس کی جو ہے برائی کو اور اس کی اہمیت کو سمجھے تو پھر ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ آدمی گناہوں کی طرف جائے، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو فوری طور پر اس سے توبہ استغفار کرے گا۔ اس لیے کہ جب بندے کے دل میں یہ یقین ہے کہ مجھے ایک دن اپنے کردار کی جو ہے بدلہ لینا ہے، اچھے کردار ہے تو اچھا بدلہ، برے کردار ہے تو برا بدلہ، سزا ملے گی اس کی، اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، تو پھر وہ آدمی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑے گا، وہ نفس کا بندہ نہیں بنے گا بلکہ اللہ کا بندہ بنے گا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اسی کے اوپر تو قرآن پاک نے کتنی بڑی جو ہے اس کے لیے خوشخبری سنائی ہے، جیسے کہ پہلے آپ نے سنا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ دیکھو گناہوں کے چھوڑنے کے لیے کیا ہے، آدمی اپنے نفس کا بندہ نہ بنے بلکہ خدا کا بندہ بنے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو کسی کا نوکر سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے سیٹ کا کام کرنا ہے اور وہ جو حکم کرے اس کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا سیٹ ہے، یہ مجھے جو ہے تنخواہ دے گا، اگر نافرمانی کروں گا تو مجھے سزا دے گا یا مجھے نکال دے گا، مجھے تنخواہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی جو بندہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھے گا تو بندہ جو ہے وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا بلکہ اس کی اطاعت و بندگی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرے گا۔ تو بہرحال جو ہے انسان کے دل میں روز جزا یعنی قیامت کے دن کا اس کے دل میں دھیان اور خوف بھی ہونا چاہیے کہ مجھے اس دن میں جو ہے بدلہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہین، ہر آدمی اپنے جو ہے عمل کے اندر گروی رکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی جو کوئی چیز گروی رکھے تو اس کو چھڑانے کے لیے اس کو کچھ دینا پڑتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس کو واپس کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کی گروی رکھی ہوئی چیز اس کو واپس ملتی ہے۔ ہر انسان کی جان اور ہر انسان کی ذات جو ہے اس کے عمل کے اندر گروی رکھی ہوئی ہے، لہذا اپنی ذات کو خدا کی سزاؤں سے اور اسی طریقے سے خدا کے پکڑ سے چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور جو ہے قیامت کے دن قیمت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہاں پر پیسہ ٹکا کام نہیں آئے گا، وہاں پر جاہ و وجاہت کام نہیں آئے گی، وہاں پر انسان کو اس کا اپنا عمل کام آئے گا اور اس کی عمل کی بنیاد کے اوپر وہ چھوٹے گا۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن کے بارے میں دیکھیے، کیونکہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک نے بھی کیا کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو۔ کس بات میں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا بھونچال، قیامت کا زلزلہ اور قیامت کا لرزہ بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اور چیزوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا، لیکن جب قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو قرآن نے کیا کہا؟ نبأ عظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں آپ کے بارے میں سنا۔ تو بہت بڑی خبر جس کو اللہ تعالیٰ کہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی جو ہے نزاکت، اس کی ہیبت اور اس کی جو ہے سختیوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہ قیامت کا دن۔ عن النبأ العظیم، آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں نبأ عظیم کے بارے میں، اور نبأ اسی خبر کو کہتے ہیں جو بہت بڑی خبر ہو، معمولی خبر کو تو خبر کہتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی میڈیا کے اوپر واضح خبریں سنیے کیونکہ معمولی ہوتی ہیں اور معمولی بھی جھوٹ ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے بارے میں جب کہا گیا تو نبأ عظیم کہا گیا،
وہ کتنا سخت دن ہوگا، قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا۔ قرآن پاک کے آخری 5 پاروں کے اندر تقریباً صورتوں کے اندر اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز کے اندر یہ پچھلی صورتیں زیادہ پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کا وقت جو ہے صبح آدمی اٹھنا ہے، فریش ہو کر اٹھتا ہے، اس کا دل و دماغ خالی ہوتا ہے اور ایک طرف توجہ ہوتی ہے، اور اس وقت زبان سے نکلنے والے جو ہیں الفاظ بھی صحیح ہوتے ہیں، واق و مقیلہ، بالکل سیدھا صحیح آدمی بولتا ہے، اس کی زبان کی لوڑ کھڑاتی نہیں، اور انسان کی توجہ ایک طرف ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی صورتیں پڑھتے تھے جس کے اندر قیامت کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اور وہ قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ انسان اس کی ہیبت اور اس کی مصیبتوں کو دیکھ کر اپنی انگلیوں میں افسوس کے طور پر انگلیاں ڈالے گا، جیسا آدمی کا افسوس کرتا ہے انگلی ڈالتا ہے، لیکن وہ انگلی کیا ڈالے گا؟ یعض الظالم علی یدیہ، وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا، لیکن اس کو ہوش میں نہیں ہوگا کہ میرا ہاتھ کاٹ کھایا ہے میں نے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس کی ہیبت ناکی کے اندر انسان کتنا مہ ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے پھر بھی اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور اس وقت کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے طریقے پر چلتا۔ آج جو ہے ہمارے سامنے سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن تذکرہ ہماری سروں کے اوپر سے گزر جاتا ہے، باہر جا کر ہماری وہی حالت ہوتی ہے جو اندر آنے سے پہلے تھی۔ لیکن جو ہے غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، وہ جو ہے وہ یوں گمبھیرتا کے ساتھ، یعنی بالکل گہرائی کے ساتھ ہم قیامت کے بارے میں سوچتے نہیں، اور بہت سے لوگ تو بھائی وہاں دیکھی جائے گی، یعنی گویا دنیا کا ایک معاملہ ہوتا ہے، نارمل معاملہ، ایسا معاملہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو ہے قیامت کے پیشی کا معاملہ کیا ہے، اس بارے میں ہمارے نبی اور صحابہ اور اللہ کے نیک بندے کیا اس کے بارے میں نوٹس لیتے تھے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ سنیں گے۔ تو ایک تو یہ کہا گیا کہ قیامت کا دن، دیکھو قیامت کا دھیان پیدا کرنے کے لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ظالم، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے، کفر اور شرک کر کے، گناہ کر کے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنا ہاتھ افسوس کی وجہ سے، کفے افسوس ملے گا، اس کی وجہ سے اپنا ہاتھ کاٹ جائے گا، اور اس وقت جو ہے یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں نبی کے طریقے پر چلتا۔ یقول یا لیتنی، اس آگے کہے گا کہ جو شاید کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آج جو ہے ہر ایک کے ساتھ انسان دوستیاں جوڑتا ہے، اور جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے ایسے کی دوستی اختیار کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں کہ دوست مجھے کہاں لے جانا ہے۔ آج ہر ایک کی دوستی آدمی کر لیتا ہے، لیکن وہ دوستی انسان کو کہاں لے جا کر کھڑی کر دیتی ہے، انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے دن وہ افسوس اس کو کام نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوا کرتا ہے، لہذا وہ دیکھے کہ میں کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں۔ دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ کریں کہ جن کے ساتھ رہ کر اللہ کی یاد ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، فکر آخرت پیدا ہو، نیک اعمال کی توفیق ہو، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو، ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی اس بارے میں کہ صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو قیامت کے دن آدمی اپنے دوستوں کے بارے میں افسوس کرے کہ میں نے کیسے لوگوں کو دوست بنایا جو مجھے جہنم کے راستے پر لے گئے، جنہوں نے رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر مجھے کیسے کیسے گندے پروگرام بتائے موبائل کے اوپر، جنہوں نے مجھے چوریاں سکھائی، ڈکیتیاں سکھائی، لوگوں کو ستانا سکھایا اور لوگوں کے ٹھٹھا اور مذاق کرنا سکھایا، ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے دوستی کی، آج وہ دوستی مجھے کام نہیں آئے گی، بلکہ وہاں پر کوئی بھی دوستی کام نہیں آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن دوستی کس کی کام آئے گی؟ نیک لوگوں کی، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دوستی کام آئے گی، باقی اور کوئی دوستیاں اس دن دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ نکیرہ کا لفظ ہے شیء عظیم، جس کے اندر تعظیم ہوا کرے، یعنی بڑا، جس کی چیز کو بڑا بتلانے کے لیے، تو جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کیسی بڑی چیز ہے آگے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، جب اس کی چھاتی کے اندر دودھ کا ابال آتا ہے تو ماں فوراً گھر کی طرف دوڑتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے، رو رہا ہے، اور وہ گھر میں آتی پہلی فرصت میں اپنے بچے کو دودھ پلانے کا کام کرتی ہیں، اس کو اپنے بچے سے اتنا پیار ہے۔ لیکن قیامت کی سختی ایسی سختی ہوگی کہ ایک جو ہے دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور عورت اپنے حمل کی کتنی حفاظت کرتی ہے، لیکن وہ اس قیامت کے بھونچال اور اس کے زلزلے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگ ایسے لڑکھڑا رہے ہوں گے گویا کہ نشے کی حالت میں، وما ہم بسکارى، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وہ قیامت کی سختی کو دیکھ کر ان کا یہ حال ہوگا۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت چیز۔ دوستو ایسی چیزوں کا دھیان اپنے دل میں پیدا کریں گے تو اللہ کا خوف بھی آئے گا، اور فکر آخرت بھی پیدا ہوگی، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف بھی آئے گا، اور اس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ اور قیامت کی سختی کتنی سختی ہوگی، قیامت کا عالم کیا ہوگا دوستو۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کو تہ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ کتنے سخت اور کیسے جمے ہوئے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے کیسے مشینیں کام کرتی ہیں، تب بھی مکمل طور پر اس کو صفایا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ پہاڑ اس وقت جو ہیں کیسے ہوں گے، کالفراش المبثوث، جو ہے ایسے کالعہن المنفوش، وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ دھنی ہوئی پینجی ہوئی، جس کو کہتے ہیں پینجی ہوئی، اور بالکل ریشے ریشے الگ ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے پہاڑ اڑتے پھریں گے ریت کے ریزوں کی طرح۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور ہر ایک اپنے اپنے جوڑ کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ لیکن جو ہے وہ قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ جو ہے اسرافیل سور پھونکے گا تو اس کے سور پھونکتے ہی انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹے گا، تو آسمان جو کتنا بڑا آسمان ہے، آج اس کا کنارہ کسی خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ایسے 7 آسمان ہیں، زمینیں ہیں، لیکن وہ آسمان بھی ایسا ہو جائے گا جیسے کہ جو ہے ایک دھواں ہے، رنگین دھواں، اس طریقے سے وہ ہو جائے گا، اور جو ہے اس کو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی طاقت کو دیکھو کہ اتنی بڑی مخلوق، آسمان و زمین اور کائنات کی اتنی بڑی مخلوقات، ان تمام کو اللہ تعالیٰ یکسر ایک ہی سور کی آواز سے ختم کر دے گا، اور جو ہے پوری کائنات ختم ہو کر پوری کائنات میں خاموش ہو جائے گی۔ خدا کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں ہوگا، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ زمین رہے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ سورج اور چاند رہے گا، نہ انسان رہے گا، نہ مویشی رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ دوست اس دن کو یاد رکھیں، ایک دن ہمارا کیا حال بننے والا ہے۔ آج ہم اس کو معمولی سی سمجھتے ہیں کہ چلو یہاں بھی کر لیتے ہیں، وہاں بھی کوئی دیکھی جائے گی، کوئی چھوٹ جائیں گے کسی طریقے سے، لیکن دوست وہاں پر چھوٹے گا نہیں۔ انسان اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ جو ہے وہ اپنے زندگی کے بارے میں جواب نہیں دے دے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے دوست جو ہیں، اور وہ بھی تنہائیوں میں بیٹھ کر، ایسے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر ایسی چیزوں پر غور کرنا چاہیں۔ آج جو مسجد میں بیان ہوتا ہے، مسجد میں تقریر ہوتا ہے، بیٹھنے کا شوق نہیں ہوتا ہے، موبائل پر دیکھتے ہیں شوق ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے دوستو؟ یہ شوق کیا ہے؟ یہ حظ نفس ہیں۔ یہ نفس چاہتا ہے، نفس کو اچھا لگتا ہے، جیسے بیٹھو، جیسے سو، جیسے چلو، باتیں کرو اور سنتے چلے جاؤ۔ دوستو یہ تو بے ادبی ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھیں، ایسی کتابیں پڑھیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس یہ تذکرے ملتے ہوں۔ تو بہرحال جو ہے قیامت کے بارے میں بڑا سخت معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں جو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک دن بہرحال ہر انسان کے اوپر قیامت تو آنے والی ہے، انفرادی طور پر جو مرا اس کی قیامت، لیکن ایک بڑی قیامت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن کہ اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کرے گا اور وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔
دنیا میں اگر ہار جیت ہوتی ہے تو آدمی سمجھتا چلو ایک مرتبہ ہارے ہیں پھر دوسری مرتبہ جیت لیں گے، لیکن وہ آخری ہار جیت ہوگی، یا تو اپنی زندگی کا بازی جیت لے گا یا اپنی زندگی کی بازی کو ہار جائے گا۔ جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، ہار گیا تو ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ اس لیے دوستو دنیا کی ہار جیت کو مت دیکھیں، وہاں کی ہار جیت کو دیکھیں۔ یوم التغابن، قرآن پاک میں قیامت کے کئی دن ہیں، یوم الحسرہ، یوم الجمع، یہ جو حسرت کا دن ہوگا، یعنی کن کے لیے؟ جنہوں نے دنیا کے اندر عیش عیاشی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، خدا کی نافرمانیاں کی ہوگی، اپنے خواہشات کا اتباع کیا ہوگا اور اپنی مرضی کی زندگی گزاری کی، وہ وہاں پر افسوس کرے گا، لیکن وہاں کا پچھتانا انسان کو کوئی کارآمد نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں کرنے کا جگہ ہے، جو کچھ کرنا ہو کر لے، وہ دار الجزا ہوگی، وہاں پر کرنے کا دن نہیں بلکہ کیے ہوئے کا بدلہ پانے کا دن ہوگا، اس لیے اس کو یوم الجزا بھی کہا گیا، یوم الدین بھی کہا گیا۔ کئی نام قرآن پاک کے اندر قیامت کے ہیں، جو چیز بڑی ہوتی ہے اس کے نام بھی بڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے، نبی عظیم جس کو کہا گیا، لہذا اس کے نام بھی قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے دوستو جو ہیں اپنے دل کے اندر قیامت کا فکر پیدا ہونا چاہیے، اور قیامت کا فکر دن کیسے پیدا ہوگا؟ ایک انسان کو یہ فیصلہ سنا دیا جائے کہ فلاں دن جو ہے تجھے پھانسی دینا ہے، تو آدمی کو اس دن کا کتنا خوف ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ دن آتا ہے ویسے ویسے بدن کی چربی پگھلتی جاتی ہے، دوائیں کھاتا ہے چربی نہیں پگھلتی، غذائیں کھاتا ہے انسان موٹا نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ جب پھانسی کا دن سنتا ہے اور وہ دن جیسے جیسے قریب آتا ہے انسان کے اوپر غم سوار ہوتا ہے اور فکر ہوتی ہے کہ مجھے پھانسی، حالانکہ پھانسی یہ جو ہے دنیا کی سزا کی انتہا ہے، اس کے بعد دنیا کی سزا ختم ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کی سزائیں جب شروع ہوگی تو وہ ختم نہیں ہوگی، یہاں شروع ہوتی ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں کی سزا شروع ہوگی تو ختم نہیں ہوگی دوست، اور وہاں پر انسان چھپتا بھی نہیں پھرے گا، اپنے کسی عمل کو چھپا بھی نہیں سکے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی کوئی چیز چھپانا چاہے گا تو نہیں چھپا سکے گا، اس کے اعمال اس کے اوپر پیش کیے جائیں گے، تو کیا گل کھلا کر دنیا میں آیا، دنیا میں صوفی بن کر گھومتا تھا، دنیا میں اپنے آپ کو عالم کہلاتا تھا، دنیا میں اپنے آپ کو داعی کہتا تھا، دنیا میں اپنے آپ کو شیخ کہتا تھا، لیکن یہ تیرا کردار ہے، دیکھ جب کھلے گا اس وقت اچھے کے جو ہوش اڑ جائیں گے، کسی کر و فر کو دم مارنے کی طاقت نہیں ہوگی، وہ قیامت کا دن، یہ قیامت کا دن۔ اس لیے دوستو جو ہیں کب تک دنیا میں ہم جو ہے خدا کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ جس خدا نے ہمیں نعمتیں دی، جس خدا نے ہمیں زندگی دی، جس خدا نے ہمیں صحت و تندرستی دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جن کی آنکھیں نہیں اس سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے، وہ یہی کہے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی آنکھیں ہیں۔ جس کے کان نہیں اس کو پوچھے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا، تو کہے گا دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو کان ہے۔ تو اللہ کی ایسی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ جس نعمت کا ہم بدلہ چکا نہیں سکتے، اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اور جو ہے خدا کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو قیامت کے دن آدمی اپنے کتنے عمل کو پیش کرے گا دوست، ہمارے پاس کروڑ نیکیاں ہوگی، لیکن اس سے زیادہ تو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر۔ اس لیے جو بس یہی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو اور آخرت کا فکر ہو کہ مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جواب دینا ہے۔ دوستو ہمارے اوپر کسی تنظیم کی ضرورت نہیں، ہمارے اوپر کسی پنج کی ضرورت نہیں، خود آدمی اپنی ذات کی پنج ہے، اپنی ذات کی تنظیم ہے، اپنا گھر کا وہ ذمہ دار ہے۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو لاکھ پنچیں بنے گی، بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں۔ کیوں ٹوٹتی ہیں؟ اس لیے کہ کسی کا بس کسی کے اوپر چلتا نہیں ہے، ہر انسان اپنی ذات کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے جو ہے خدا کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کے لیے ذرا روزانہ تھوڑی دیر کے لیے 2-5 منٹ اپنے آخرت کا دھیان پیدا کریں کہ مجھے خدا کے سامنے پیش ہے، اور میرا پورا ویڈیو وہاں پر کھلنے والا ہے، جس وقت کے نبی بھی موجود ہوں گے، جس وقت کے صحابہ موجود ہوں گے، اولیاء موجود ہوں گے۔ صحابہ کہیں گے کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر رات دن اپنے گلوں کے اوپر، اپنے گردن کے اوپر جو تلوار لے کر تم تک اپنا یہ دین پہنچانے کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی، لاؤ تم کیا گل کھلا کر آئے ہو۔
اس وقت دوست انسان کیا کرے گا؟ شرم کے مارے اس کا گردن اس کی منہ زمین میں گھس جائے گا۔ اس لیے جو ہے فکر آخرت، اور اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر بھی جہاں کہیں بھی گناہوں سے بچنے کا یا خدا کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی بات آئی تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ دو چیزیں پیش کی، اللہ سے ڈرو اور آخرت سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اس لیے دوستو جو ہیں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، روز جزا ہے، خدا کے سامنے جواب دہی ہے۔ اگر انسان اس کا تصور کرتا رہے تو پھر جو ہے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور معصیت اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور فکر آخرت نصیب کرے۔